جی السلام علیکم، میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے۔ آج ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں اور یہ ہماری بڑی آنر کی بات ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں۔ جی ہمارے ساتھ شاہ فرمان صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے سر؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑا دیکھتے تھے سنتے تھے، اسپیشلی آئے کراچی سے آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، اور کچھ چیزیں تھیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے اور آپ نے کچھ طالب علم کے بارے میں فرمایا تھا، کہا تھا کہ ہر طالب علم کو لائکس بھی نہیں نالائق بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ گورنر بن سکیں۔ تو سر آپ ہمارے گورنر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، وہ تو میری اپنا کالج اب یونیورسٹی اسلامک کالج یونیورسٹی، ادھر وہ ویسے میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا تھا، ان کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ بندہ خام خواہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور بھی کئی ایسے ایریا ہیں کہ جہاں پر ایپٹیچیوڈ اینڈ ایٹیچیوڈ کے حوالے سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی پوٹینشیل صرف پیپر سے آپ کی ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ میں نے لائٹر نوٹ کے اوپر ایک بات کی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس وہ جو اپنے آپ کو ذرا لیسر وہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ ڈسکریج نہ ہوں۔ جسٹ میں نے بتایا ان کو ویسے کہا کیا۔ تو سر آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کیسی یاد ہے؟ کیسے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کو اس زمانے میں شعر و شاعری کا شوق رکھتا تھا؟ کیا اسپورٹس میں ایکٹیو تھے یا نہیں تھے؟ دیکھو، اسپورٹس میں کھیلتا رہا ہوں، باسکٹ بال کھیلتا رہا ہوں، کرکٹ کھیلتا رہا ہوں۔ شعر و شاعری سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی میری تھی۔ وہ تو جب انسان ایک راستے پر نکلتا ہے تو پھر وہ آپ کی چیزیں آپ پرائرٹائز کرتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ لائف کے میں اس دوران کافی میرا شوق تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ شعر و شاعری کے بات کرتے ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شعر کی بلحاظ معنی، بلحاظ مطلب، اس کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ اس شعر کے اندر کیا اس کا معنی ہے، کیا اس کا مطلب ہے۔ ایک اور چیز ہے جو شاید ہم نہیں سمجھتے، عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ یہ ہے کہ شاعری کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ کسی شاعر نے، بعض اصناف ایسے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے شعر کے اندر استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ کا کیسے استعمال کیا ہے۔ یہ اب عام آدمی کی ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی کہ اس شعر، یہ جو آپ مشاعرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، جو شعراء کرام اچانک واہ واہ کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل شعر کے اوپر کرتے ہیں کہ اس شاعر نے اپنے شعر کے اندر کیا کنایہ کا استعمال کیا ہے، نہیں کیا، مجاز مرسل کا استعمال کیا ہے، نہیں کیا تو کیسے کیا، اور کیا استعارہ کا استعمال ہے، کیا تشبیہ کا استعمال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر شاعری کے اندر ہو تو وہ کوالٹی پوئٹری ہو جاتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اپنے زمانے میں دیکھتے تھے اس کے ساتھ کہ شعر کا مطلب کیا ہے۔ سر شعر و شاعری کی بات ہو رہی تو ایک شعر اگر ہو جائے ہمارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ٹیکنیکلی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہے آنکھ لگنا، تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ آنکھیں لگی یا آپ کو نیند آئی، دونوں کو کہتے ہیں، دونوں کا یعنی آنکھ لگنے کا یہ دو مطلب نکلتے ہیں۔ تو مجھے ایک شعر بڑا پسند آیا کہ ایک شاعر نے دونوں کا استعمال کیا ایک شعر کے اندر کہ ہائے کس بے وفا سے آنکھ لگی، ہائے کس بے وفا سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ تو اس کا ٹیکنیکل یہ ہے کہ ایک آنکھ لگنے کے جو دو مطلب ہیں وہ دونوں ایک اس شعر کے اندر ہے۔ نہ نیند نہیں آئی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ تو ٹیکنیکلی بھی شاعری کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب تو ہم شاید پالیٹکس میں بندہ آ کے تو شاید یہ فیکلٹیز انسان کے کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن صاحب نے پوچھا تو میں نے اسی لیے کہا کہ نہیں، شعر و شاعری کے ساتھ میرا بڑا فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعر و شاعری کو پڑھتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے سر کیونکہ آپ کو بڑے اسٹوڈنٹ سے پیار بھی ہے اور پھر آپ یونیورسٹیز کے لیے کافی کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ نے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، اس کے ماحول کے لیے، اس کی آگے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ دیکھیے، یونیورسٹیز کو
ایک طرح کا انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے جو ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس یونیورسٹیز کے اندر نہ ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس حوالے سے اس انڈیپینڈنس کا بڑا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی سامنے آیا ہے. فار ایگزامپل یہ 1 لائنر بجٹ لیتے ہیں اور پھر وہ یوز کرتے ہیں. میں جب گورنر بنا تو میرے پاس ریٹرسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ بجٹ آئیں کہ جناب آپ 2016 کا بجٹ ہے پاس کرائیں، 2015 کا پاس کرائیں. تو میں اس کے بجٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو پرائرٹائز کریں، پھر اس کے بعد اس ہیڈس کے اندر پیسے لیں، پھر اس کے جو ہے وہ خرچ کریں اور اس کے بعد اس کی آڈٹ ہو. اچھا ایکسٹرنل آڈٹ بھی وہ نہیں مان رہے تھے، اب تو خیر مان رہے ہیں. اور میں نے کہا اگر فرض کرے 2015 میں اپنے پیسے لیے ہیں اور وہ پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں تو اگر میں بجٹ پاس کراؤں یا نہ کراؤں کیا فرق پڑے گا، وہ تو ہوگی. اچھا اس فائنینشیل انڈسپلن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر بڑا بوجھ آیا. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریکٹیفائی دس تھنگ کہ جو آج کل پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز کے اندر جو خرچہ ہے وہ کم ہو جائیں. ایک یہ ہے، میں اس کے اوپر لگا ہوں کہ آڈٹ ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتے ہیں، پرووسٹ کا ہے، کنٹرولر کا ہے، اس قسم کے جو پوسٹ ہیں وہ یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں. ان کے اوپر ٹیچرز کا بیٹھنا یہ قانوناً صحیح نہیں ہے. جس یونیورسٹی میں دیکھو وہاں پر ایک گروپ ہوتا ہے اور ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ بندوں کو ان ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر وہ کر جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں ٹریجرر جو ہوتا تھا وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا تھا. میں نے آڈیٹر جنرل سے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے بندہ بھجوائیں یونیورسٹی کے اندر. گریڈ 18 کا بھی چھوٹی یونیورسٹی کے لیے ہو سکتا ہے، 19 کا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ فائنینشیل ڈسپلن لے آئیں. یہ جو اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اس فائنینشیل انڈسپلن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہے، پیرنٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے کچھ میئرز میں سوچ رہا ہوں کہ میں لے لوں. میں چاہتا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹس اس کمپٹیشن کے اندر آ جائیں نا تو وہ اسٹڈی ان کی خراب ہو جاتی ہے. تو میں یونیفارم کا سوچ رہا ہوں کہ یونیفارم یونیورسٹیز میں ایسے انٹروڈیوس کرائیں کہ اسٹوڈنٹ سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے. پہلے وہ ہمارے زمانے میں تو کپڑے اس طرح اتنے مہنگے ہوتے بھی نہیں تھے، اور خاص کر خواتین کے کپڑے کہ جناب اگر 800 کا جوڑا آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مہنگا ہے تو 1200 کا آتا ہے. آج کل یہ جو آپ کا زمانہ ہے اس میں پتہ نہیں یہ ڈیزائنر ڈریس کیا ہے اور فلانا وہ سمپل سے کپڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 25,000 کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک اگر کلاس کے 1 یا 2 لڑکیاں وہ 20-25 ہزار کے کپڑے پہن کے جائیں تو ادھر تو خواتین کی صحیح کی آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑا ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی وہ برڈن پیرنٹس کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر یونیفارم انٹروڈیوس ہو جائیں کسی طرح، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کمپٹیشن سے نکلیں، وہ ڈسپیرٹی نہ ہو کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، اور ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر سکے. یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول ہو، فائنینشیل ڈسپلن ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس کے اوپر فائنینشیل برڈن کم آ جائے، ان کے پیرنٹس کے اوپر کم آ جائے. اور جو ہر بندے کا حق ہے اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں، یہ نہ کہ بالکل پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرح پبلک یونیورسٹی کا بھی یہ حال ہو جائے. تو میں اس ڈائریکشن میں لگا ہوا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہر لحاظ سے فائنینشیل برڈن کم ہو جائیں. نمبر 2، میرٹ جو ہے وہ کی وائلیشن بالکل بھی نہ ہو، اور جہاں پر لیوشلی غلط جگہوں پر پیسے لگتے ہیں وہ نہ ہوں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے پیسے لگیں. سر یہ آپ نے فائنینشیل برڈن کی تو بات کی ہے، لیکن ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے ماحول کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو بچوں کی بات ہے، ڈرگس کی طرف جو آنے والے بچے وہ جا رہے ہیں، پھر ہراسمنٹ کے بھی کیسز کافی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں آپ نے بڑا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، صحیح بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو فیکٹرز ہے اس کو بندہ کاؤنٹ کرے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر سیمسٹر سسٹم ہے، اور وہی ٹیچر جو پڑھاتا ہے وہی پیپر بناتا ہے اور وہی آپ کو گریڈ دیتا ہے. تو میں نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا ہے کہ، اور بڑا آسان ہے، یہ سیکنڈری بورڈ کے اندر لاکھوں پیپر چیک ہو جاتے ہیں، کہ یونیورسٹی کے اندر پیپر چیک کریں.
آپ کے پاس ڈفرینٹ سبجیکٹ کے پی ایچ ڈیز موجود ہیں، دوسری یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، ویسے پی ایچ ڈیز بھی ہیں کہ ان کو ابھی جاب بھی نہیں ملی لیکن ان کا ریکارڈ ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک پینل ہو اور وہ کرے، جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ مارکنگ نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر، اور یہ جو آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. انفارچونیٹلی میں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کے اوپر میں نے واچ رکھا ہے اور جی آئی ٹی گورنر انسپیکشن ٹیم کو مضبوط کیا کہ اس کے اندر انکوائری کرے، لیکن جو فیکٹرز ہیں نا اس کو بھی ہم ختم کر دیں کہ جن کی وجہ سے ہراسمنٹ پاسبل ہو جاتا ہے. تو جب ظاہر ہے جب فیورٹزم ہو کلاس کے اندر، اگر کسی کو امپورٹنس ملے اور یہ وہ، تو پھر وہ سارے اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہوتے. سر ابھی ہم خیبر پختونخوا سے ہو کر پشاور ہو کر گئے تھے، لوگوں سے ملے، آپ کے منسٹر سے ملے، ایک وزٹ کیا، دیکھا. اگر ہم بات کریں 2.5 سال کی بھی نہیں بلکہ 7.5 سال کی کارکردگی بھی اگر ہم دیکھیں آپ کے صوبے کو، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، جو دو چیزیں، فائنینشیل ڈسپلن کافی حد تک، فار ایگزامپل زیادہ تر کرپشن ورکس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی تھی. اب ہمارے ہاں ای ٹینڈرنگ ہے، ای بلنگ ہے، یعنی سارا کچھ الیکٹرانک ہے. پہلے اب من پسند لوگوں کو ٹیکے نہیں ملتے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا. تو فائنینشیل ڈسپلن کے اندر کام کی کوالٹی سامنے آئی ہے. کوشش کی ہے کہ میرٹ کے اوپر امپلائمنٹ ہو، اپنے طور پر جو ہے وہ زیادہ تر ایٹا، این ٹی ایس، بہت سارے ٹیسٹنگ سروسز ہیں کہ عام آدمی کو جو ہے وہ، جو ان کو یہ توقع نہیں ہوتی تھی کہ یار ہمیں بھی جاب مل سکتی ہے، ان سب غریبوں کو جاب مل رہے ہیں. تو ایک میرٹ بیسڈ ماحول بنا رہے ہیں. تھرڈ، جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں لیڈ کر رہا ہوں اولیو ڈرائیو کو. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زرخیز زمین دی ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہم کسی اور معاملات میں پڑے رہتے ہیں کہ جناب لون مانگے، باہر سے پیسہ مانگے، پھر ان کو چرائیں، پھر واپس باہر لے جائیں. اب اولیو اتنا آپ کا یہ گیم چینجر ہے. آپ صرف اس صوبے کے اندر جو اولیو کے جو پوٹینشیل موجود ہے، اگر اس کو ہم پوری طرح یوٹیلائز کریں اور اگر ہم کر سکیں تو صوبے کے اندر ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی. قرض اس صوبے کے اوپر نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے. اولیو آئل ہم ایکسپورٹ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کی بات کی ہے. ہمارے تو لگے ہوئے ہیں کہ صوبے کی جو پوٹینشیل ہے، ریئل پوٹینشیل ہے. ابھی بھی میں بات کرتا، فار ایگزامپل ایک چیز ہمارے ہاں بلین ٹری ہنی کی بات ہوئی، اولیو کی بات ہوئی. ایک اور ہمارے ہاں ایسے فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں آتے. بیسیکلی وہ فارسٹ فروٹس ہیں، جو اس کے بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا. وہ فارسٹ فروٹس ہیں، والنٹ ہے، ہیزل نٹ ہے، پیکن نٹ ہے، چیسنٹ ہے، یہ بڑے زبردست قسم کے. لیکن اس کے اوپر ہم نے اٹینشن کیوں نہیں دی؟ کیونکہ فارسٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. تو جب بلین ٹری کے اندر اب جو ہم ڈال رہے ہیں ایک اکنامک فیکٹر، تو اس کے اندر یہ سارا پوٹینشیل سامنے آ رہا ہے. تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کرپشن کو ختم کریں، آپ میرٹ کو انٹروڈیوس کریں، اور تیسری بات جو آپ کے پوٹینشیل ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور اس کو آپ سامنے نہیں دیکھیں. نیو کالونیلزم کیا ہے؟ پہلے تو ایک ملک دوسرے کے اوپر قبضہ کر جاتا تھا، ایک قوم دوسرے کے اوپر قبضہ کر جاتی تھی. آج کل جو ہے وہ ایک نیو کالونیلزم ہے. وہ کیا ہے؟ اف یو آر اکنامکلی ڈیپینڈنٹ یو کین نیور بی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکلی. یعنی اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو آپ سیاسی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. اس طرف کسی نے سوچا نہیں ہے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. میں کہتا ہوں اتنا بڑا کرمنل نیگلیجنس ہے کہ اگر ہم اولیو جیسے
اگا سکتے ہیں, اور ہمارا بہت کم ممالک کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہاں پر آپ آلو اگوا سکتے ہیں یا ادھر. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں کہ تو ادھر بھی ہم توجہ دیں. سر آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں جس میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو میرٹ پہ لے کر آ رہے ہیں, کرپشن نہیں کریں, کرپشن پہ کنٹرول کریں, پھر کیا وجہ ہے, کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپوزیشن نکل کر آتی ہے, BRT کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, پھر بلین سونامی کو کرتی ہے. میری بات جب ایک اچھی چیز ہو ہی رہی ہے, ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے, تو یہ دیکھو, جب ہم پروونشل حکومت ہماری بنی خیبر پختونخوا کے اندر, تو آپ کو تو یہ تاریخ پتہ ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ PTI ہے جو دوسری دفعہ آئی ہے. تو اگر آپ انیشلی 2013-14 اور 14-15 کا دیکھ لیں تو ہمارے اوپر یہی اعتراضات تھے کہ یہ نالائق ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر گورننس کا مطلب ہے کرپشن تو پھر تو ہم ہے ہی نالائق, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو انیشلی آپ دیکھ لیں نا, وہ اعتراضات اگر آپ اٹھا لیں ان دنوں کے کہ انہوں نے بجٹ لیپس کیا, یہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. بھائی خرچ کرنا کیا مطلب, آپ لوگوں نے جس طرح خرچ کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, ہم اس طرح تو خرچ کرنے سے رہے. لیکن جب آپ اپنے طور پر پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے پیسے ہم نے ادھر خرچ کرنے, تو اس پلاننگ میں جب ٹائم نکلتا ہے تو وہ اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھ لی. کبھی خیبر پختونخوا کے اندر مجھے ایک پارٹی بتائی جس کی دوسری دفعہ حکومت آئی ہے, اور ہماری کوalition گورنمنٹ تھی پہلے. یاد رکھیں ہماری کوalition سے ہماری جو ہے حکومت وہ 2/3 میجورٹی پہ چلی گئی. تو کیوں؟ یہ اس لیے کہ عام آدمی نے تبدیلی محسوس کی. تو یہ تو اچھا, اب مجھے بتائیں اگر اپوزیشن ہماری تعریف کریں اچھے کام کی تو پھر وہ پالیٹکس نہ چھوڑ دیں. یہ تو, لیکن میں صرف میرا اپوزیشن سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کیونکہ میرا ڈیزگنیشن تو نان پولیٹیکل ہے, لیکن چلو آپ نے بات کی تو میں جواب دوں گا کہ مجھے بتائیں کہ کم از کم 70 سے لے کر اس تک آپ بتائیں نا کہ 50 سال انہی لوگوں نے حکومت کی, 50 سال انہی لوگوں نے حکومت کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا 1.5-2.5 سال میں جو ملک کا حال ہے یہ PTI کی وجہ سے ہوا یا ان کی وجہ سے تھا؟ تو جو پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب ادھر سے ادھر جا کے اور پیسے اکٹھے کرنا اور قرض میں دینا, اور وہ پیسے جو نا, کیا یہ PTI کی وجہ سے تھی؟ اچھا, اب مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کون سا ماڈل ہے, یہ بتائیں جو 3-4 دفعہ حکومت میں آئے, وہ اپنا تو بتا دینا کہ ہم نے یہ پرفارم کیا تھا. اب جا کے ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ یا تو وہ تو جو اپوزیشن کی باتیں ہیں وہ بلکہ میرے خیال سے جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ اپوزیشن تنقید کرتی رہے, اور اسی طرح سے تنقید کا بھی ایک طریقہ ہے. میری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر بات آ جائے, جب چلو وہ چوری کے تو چھوڑ دو نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ لیڈرشپ کا دعویٰ کرے اور اب وہ اپنے جائز پیسے کو بھی ملک سے باہر نکال دے, تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے اس ملک کے ساتھ؟ دیکھو, لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئے. سارے بات ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے. لیکن ایک بندے جو لوگ اپنے پیسے باہر ملک سے نکالے, وہ بات کی بات ہے کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے. صرف اس بات کے اوپر کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کو ملک کے باغ دوڑ کے اختیار دیا جائے. سر ابھی بات ہی ہو رہی تھی, آپ جس طرح سے باقیوں کو تو چھوڑیں, ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں ہر ایک پیسہ بچاتا ہوں جو جائز پیسہ ہوتا ہے, میں کوئی دوروں پہ بھی نہیں گیا, تو اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں. جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ملک کا پیسہ آگے پیچھے نہیں استعمال ہونا چاہیے, دوروں پہ آپ نہیں جا رہے, جب سے آپ نے گورنر بنے ہیں, اور جتنی بھی فضول خرچیاں ہیں اس کو ختم کیا ہے. دیکھیے, میرا چونکہ بیسیکلی تو میں لاء گریجویٹ ہوں, لیکن میرے جس طرح میں آج اولو کی بات کرتا ہوں, میں نے جو اپنا کاروبار شروع کیا تھا, اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جمز اینڈ منرلز کے اندر. تو میں جمز اینڈ منرل کے حوالے سے میں چاہتا تھا, اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہو جاتا تھا کہ جب میں باہر دنیا کے اندر دیکھتا تھا کہ پاکستانی جمز انڈیا کے جمز کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ انڈین جمز ہیں, یہ ہندوستان کے جمز ہیں, تو مجھے بہت تکلیف ہو جاتی تھی. اور پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوتا تھا کہ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے. اب انشاءاللہ, اور چونکہ جمز کے لیے سرٹیفیکیشن چاہیے, تو HRD جو ہے ون آف دا 2 لیبس ہیں جو دنیا کے اندر مانی ہوئی ہے, وہ اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا, وہ آ جائے گی. لیکن میں اس جمز کے حوالے سے پوری دنیا میں گھوما ہے.
لیکن جب سے میں منسٹر بنا ہوں تو شاید یہ پاکستان میں گینیز بک کا ریکارڈ کہہ لیں کہ میں 5 سال منسٹر رہا ہوں، 2.5 سال میں گورنر رہا ہوں، بیچ میں کیئر ٹیکر کا بھی دور گزرا، تو 8 سال میں ملک سے باہر نہیں گیا، کہیں پہ بھی نہیں گئے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں گیا۔ وہ بندہ جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں کیونکہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے تو آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں یا تو بندہ ہوں نا کہ یوز ٹو نہ ہوں، یا جو آپ مجھے یو جسٹ نیم اٹ، اور جس ملک میں گیا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ میں یعنی اس کو میں ایزی نہیں ہوں اس بات کے ساتھ کہ اگر میں ایک غریب ملک کا گورنر ہوں اور ان لوگوں کے اندر جب میں باہر دیکھتا ہوں تو بچوں کے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے چپل نہیں ہوتے، کوشش تو بندہ کر سکتا ہے اپنے، تو لوگ اسی لیے پالیٹکس میں شاید آتے ہیں یا لوگ اسی لیے ڈیزگنیشن لیتے ہیں کہ یہ مزے نہیں۔ اب میرے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ میں نہیں کیا، اب میں صرف پچھلے حکومت جب میں منسٹر تھا تو ایک دفعہ عمرے پہ گیا ہوں، لیکن میں پچھلے 8 سال سے سر ویسے باہر جانے کے علاوہ ہمارا ملک پاکستان ہی خود ہی اتنا خوبصورت ہے، اگر ہاں کے پی کے کی بات کریں، ٹوریزم کی بات کریں، تو اس پہ آپ لوگوں کا کتنا دھیان گیا اس حوالے سے؟ ہم نے دیکھیں ہم نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیے جو جہاں لوگوں کو ایکسیس نہیں تھی، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب نے بڑی دلچسپی لی، ہم نے پورا نارتھ کا ہم جو جگہ تھی وہ ہم نے ایکسپلور کی ہے، اب ان کے لیے روڈز بنا رہے ہیں ان کو، اور اتنا خوبصورت، یعنی ہمارا جو خاص کر گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، یہ سارے ایریا اس کے اندر جو ہے، تو جو لوکل ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ اٹھ گیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ باہر جائیں یا باہر کسی وہ آپ دیکھیں نا، ہمارے جنگلات کے اندر ملٹیپل ٹائپ کے درخت ہوتے ہیں، شاید کسی ایسی وہ ہو کسی اور ملک میں، تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ اعتماد ہمیں کون دے گا کہ ہماری ایریا سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ایک آپ کے اندر ایک، اس کو میں کیا کہوں، ایک اعتماد ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اٹس دا بیسٹ۔ اگر آپ کے اندر خود ہی اعتماد نہ ہو اور آپ دوسروں کے پیچھے پھرتے رہیں۔ سر تو ابھی جیسے کہ کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو چل ہی رہی ہے، تو یہاں پہ آپ کی ٹائیگر فورس جو ہے ہمیشہ ایکٹیو ہو کے کام کرتی رہی ہے، تو کہاں پہنچی ٹائیگر فورس؟ دیکھیے ٹائیگر فورس پی ٹی آئی کا ایک ایسا ایسٹ ہے کہ جب بھی ہم کال کریں نا، جب بھی ہم کال کریں وہ نکل آتے، بیکاز دے نو کہ اس ملک کا کیا حال ہے، اور وہ ایسے کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنے ٹائیگر فورس کا آج کل بھی یہ ایشوز ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ پولیو کیمپین اور پولیو ورکرز کے اوپر بہت اٹیکس ہوتے تھے، ایسا ہی تھا، اور جب ورکرز آلموسٹ پولیو ورکر جب they were exhausted، وہ نہیں کر رہے، تو اتنے میں پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے کیپس پہن کے پولیو بیگز ہاتھ میں پکڑنا شروع کر دی۔ تو جسٹ آپ امیجن کریں نا کہ ایک ٹائیگر فورس جو زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک کام پی ٹی آئی کے رہے، تو ٹائیگر فورس سے جو بھی ہم کام رہتے تھے کویت کے اندر بھی ہے، اور یہ ایک فورس ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہے، ان کا پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اعتماد ہے، اینڈ ہم سارے ٹائیگر فورس ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی ٹائیگر بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتاؤ آپ کا کراچی کتنی دفعہ آنا ہوا؟ ہمارا شہر آپ نے کراچی دیکھا، اس کا حال تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے۔ دیکھو یہ چیز پھر پولیٹیکل بن جاتی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا شہر کراچی، میں دو وجہ سے کراچی کو بہت ویلیو کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو کراچی کے اندر لوگ رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی جب پاکستان بن رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے پاکستان بننے کے بعد نہ صرف سسٹم چلانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے بلکہ سب سے زیادہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ایسا ہی ریونیو جنریشن کے لیے۔ تو ایک تو آئیڈیالوگز ہیں نا پاکستان بنانے کے لیے جنہوں نے محنت کی، اور اب پاکستان کو کنٹریبیوٹ جو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو
بہت بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. ان کی فیسیلیٹیشن اور پاکستان کی پہچان ہے کراچی جتنا بڑا شہر. میں اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کروں گا تو اس وقت مجھے اعتراض نہ کریں, کچھ اچھی 2-4 باتیں ہمارے کراچی والوں کے لیے کہہ دیں. دیکھیں نا, میں نے 2 اور کیا بات کی, جو پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کراچی والوں کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ویسے بائی دا وے مہاجر, میں اس لیے یہ یوز نہیں کروں گا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ہے نہیں مہاجر. اصل ملک ان کا پاکستان ہے. مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو کسی اور ملک میں رہ رہا ہو. تو جو ان کا اپنا ملک ہے اور سب سے زیادہ حق ان کا ہے, تو میں یہ لفظ استعمال, میں نے ویسے آپ کے سامنے بتایا, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں, یہ لفظ میں کبھی استعمال نہیں کرتا, اور نہ میرا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اب میں کیا کروں. اب اگر پروونشل گورنمنٹ اللہ کرے ادھر پی ٹی آئی کی ہو جائے تو یو ول فیل دا چینج. اس کے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آئی ریسپیکٹ کراچی کے جو لوگ ہیں, میں بہت زیادہ میرے دل میں ان کا مقام ہے. تھینک یو سر, کیونکہ ہمیں پتہ آپ کی اور کمٹمنٹس ہیں. تو میرا آخری سوال ہے کشمیر کے حوالے سے, کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے, جو بھارت ہے جو اتنا ظلم ستم ڈھا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال پیغام. دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے اور پولیٹیکل لائف کے 3 ادوار ہیں. ایک پہلا دور یہ ہے کہ اگر 1913 میں اگر وہ مسلم لیگ کو جوائن کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ اس کے بھی ممبر ہے کانگریس کے, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ قریب آئے. لیکن خلافت موومنٹ میں ان کو پتہ چل جائے گیا کہ جو ہندوؤں کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے کانگریس چھوڑ دی. اب 1921 سے 1940 تک 20 سال قائد اعظم محمد علی جناح یہ کوشش کرتے رہے کہ قانونی طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو پروٹیکشن ملے, جو کہ کانگریس نے نہیں ہونے دی. انہوں نے وہ بات نہیں مانی. اچھا, 1940 کے بعد قرارداد پاکستان کے بعد بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے پاکستان لینا ہے, بنانا ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ جو بندہ کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب لانے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تھی, وہی لیڈر اعلان کرتا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور ہم نے پاکستان لینا اور بنانا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, اس قوم سے اب کیا توقع رکھیں گے, یہ جو اس قوم سے اب کیا توقع. اب مودی کی تو انٹینشن بہت کلیئر ہو گئی کہ وہ سارے مسلمانوں کو بیسک سٹیزنز ہی نہیں سمجھتے. کشمیر کے ساتھ ہم نے کھڑا رہنا ہے. یہ ہمارے اوپر کشمیریوں کا حق ہے, اور وہ ریفرینڈم جو ادھر ہونا چاہیے اور جو انڈورس کیا ہے سیکیورٹی کونسل نے, یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا ہے, جو لانڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت تقسیم ہوئی, اس کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ریفرینڈم ہوا. کشمیر اور باقی جگہوں کے اوپر جو انڈیا کے اندر ہے وہ نہیں ہوئے. تو ہم وہ لیگل رائٹس ان کے لیے مانگ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا انڈورس شدہ ایک بات ہے, اس کے ریزولوشن موجود ہے, کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع ملنا چاہیے. پولیٹیکلی مورلی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کے سفرنگ کا احساس ہے. اور اگر ہم بحیثیت مسلمان, یہ ہمارے لیے, یہ ہمارے ریلیجس مذہبی طور پر ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم یہ سٹینڈ لیں. تھینک یو سو مچ گورنر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جس طرح سے گورنر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, آپ پلیز جائیں, دیکھیں, ایکسپلور کریں اور پاکستان سے محبت کریں. پاکستان زندہ باد.